ابھی اپنے سامنے جو موضوع ہے بحسب فرمائش حضرت امام مہدی اور ان کی پاکیزہ حیات و صفات، آئیے اسی موضوع پر کچھ گفتگو کریں۔ اس سے پہلے آقائے نامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، حبیب پروردگار، شافع روز شمار، ہم غریبوں کے آقا، ہم فقیروں کی ثروت، مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ عالی مرتبت میں جھوم جھوم کر ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ پڑھیں بآواز بلند، صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، ہم ایمان والوں کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیوں پر ایمان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری چیزوں کے بارے میں بتایا کہ ایسا ایسا ہونے والا ہے، اور قیامت کے قریب بھی کچھ باتیں ہونے والی ہیں۔ تو جن باتوں کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، ان تمام باتوں پر ہمارا ایمان ہے۔ چنانچہ حدیث جبرائیل کے اندر آیا، یہ وہ زمانہ تھا جس زمانے میں صحابہ کرام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے سے اللہ تعالیٰ نے روک دیا۔ تو اس زمانے میں صحابہ کرام حضور کی بارگاہ میں بیٹھے رہتے اور انتظار کرتے کہ کوئی باہر سے آئے، حضور سے سوال کرے، حضور جواب دے اور ہمارے علم میں اضافہ ہو جائے۔ اسی دوران حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک مسافر کی شکل میں آقائے نامدار کی بارگاہ میں آئے، اور آنے کے بعد انہوں نے چند سوالات کیے۔ ان میں سے ایک سوال یہ کیا کہ آپ ہمیں قیامت کے بارے میں بتائیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک طریقے سے چھپانے کا ذہن دیا اور فرمایا، مل مسئول عنہا بعلم من السائل۔ مسئول عنہ یعنی جن سے پوچھا جا رہا ہے وہ سائل سے پوچھنے والے سے زیادہ جانکار نہیں ہے۔ زیادتی علم کی نفی ہے، یعنی آسان لفظوں میں چھپانے کا ذہن دیا گیا کہ تم بھی جانتے ہو، میں بھی جانتا ہوں، ہم دونوں برابر ہیں اس معاملے میں۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، ہم کو اس کے اشراط بتا دو، اخبرنی عن اشراطہا، قیامت کی نشانیاں بتا دو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی کئی نشانیاں بیان فرمائیں۔ اس روایت کے اندر جو نشانیاں ہیں ان میں سے یہ کیے کہ چرواہے بڑے بڑے محلات میں داد عیش دیں گے۔ آج عرب شریف میں آپ دیکھو، بلڈنگوں کو لے کر کے ایک دوسرے میں کمپٹیشن کا جذبہ ہے۔ یہاں یہ ٹاور بن رہا ہے، وہاں وہ ٹاور بن رہا ہے، وہاں پہ وہ ٹاور بن رہا ہے، یہاں پہ یہ برج ہے، وہاں پہ وہ برج ہے۔ اس طریقے سے الگ الگ مقابلہ جات چل رہے ہیں۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مائیں اپنے آقا کو جنیں گی، یعنی بچے ایسے ہو جائیں گے اپنی ماں پر حکومت کریں گے، یا جو حقیقت میں جو باندیاں ہوں گی ان کے شکم سے جو پیدا ہوگا وہ خلیفہ بنے گا، بادشاہ بنے گا۔ اس روایت میں یہ موجود ہے۔ اور دوسری روایتوں کو جمع کرے تو بہت ساری نشانیاں بنتی ہیں، کچھ بڑی بڑی، کچھ چھوٹی چھوٹی نشانیاں۔ ان نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ قیامت کے قریب اللہ تبارک و تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل سے ایک حاکم کو پیدا فرمائے گا، ظاہر فرمائے گا۔ ان حاکم کا نام امام مہدی ہوگا، اور وہ جب آئیں گے تو ظلم و ستم کو ختم کریں گے اور پوری دنیا میں انصاف قائم ہو جائے گا۔ اب حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ یہ ہوں گے کون، کس کے گھرانے سے ان کا تعلق ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نسل سے ہوں گے، اس لیے آپ فاطمی ہوں گے۔ چنانچہ حدیث کے اندر موجود ہے کتاب الفتن اور ابو داؤد کے اندر، جس کے راوی حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ یہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اور یہ سعید ابن مسیب یہ وہ تابعی ہیں جو غضب کے ہیں، جن کا علم بہت غضب کا ہے، جو واقعہ حرہ کے موقع پر مصطفیٰ کے مزار سے لگے رہے اور اذان و اقامت کی صدا مصطفیٰ کی مزار انور سے سن رہے تھے۔
یہ سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے میں نے ان سے پوچھا المہدی حق ہوا، کیا امام مہدی کا معاملہ حق ہے، یہ ہونے والا ہے کہ بس خالی ایسے ہی بات چل رہی ہے؟ تو انہوں نے کہا حق، امام مہدی کا معاملہ حق ہے، سچ ہے۔ اور پھر بتا چکا ہوں ایک لفظ ہے حق اور ایک ہے لفظ صدق، دونوں میں فرق ہے۔ ماضی میں جو ہو چکا ہے اگر اس کے بارے میں بتایا جائے تو اس کو صدق کہا جاتا ہے، اور مستقبل میں جو ہونے والا ہے اس کے بارے میں بتا دیا جائے اور ویسا ہی ہو جائے تو اس کو حق کہا جاتا ہے۔ یعنی مصطفیٰ نے امام مہدی کے بارے میں جو بتایا ویسا ہی ہونے والا ہے، اس لیے اس کو حق کہا جا رہا ہے۔ تو سعید ابن مسیب نے کہا ہاں حق ہے۔ پھر حضرت قتادہ کہتے ہیں ممن ہوا، وہ کون سے قبیلے سے ہوں گے؟ تو حضرت سعید ابن مسیب نے کہا من قریش، قبیلہ قریش سے ہوں گے۔ عرب کی سرزمین پر سب سے افضل ترین اشرف ترین جو قبیلہ کہلاتا ہے وہ قبیلہ قریش کا قبیلہ کہلاتا ہے۔ پھر میں نے ان سے سوال کیا قریش کی بہت ساری شاخیں ہیں، یعنی بڑا قبیلہ قریش ہے لیکن قریش قبیلے کے اندر بہت ساری شاخیں ہیں، ان شاخوں میں سے کون سی شاخ سے ان کا تعلق ہوگا؟ تو کہتے من بنی ہاشم، یعنی قبیلہ بنو ہاشم سے ہوں گے۔ پھر میں نے پوچھا قبیلہ بنو ہاشم کی بھی کئی شاخیں ہیں، کئی بطن ہیں، ان میں سے کس سے ہوں گے؟ کہا من بنی عبد المطلب، بنی عبد المطلب سے ہوں گے، یعنی قرشی ہوں گے، ہاشمی ہوں گے، مطلبی ہوں گے۔ پھر میں نے ان سے پوچھا من ای عبد المطلب، بنو مطلب میں سے کس سے، بنی عبد المطلب میں سے کس سے ہوں گے؟ کہا من ولد فاطمہ، یعنی فاطمہ کی اولاد میں سے ہوں گے۔ اس طریقے سے امام مہدی قرشی ہوں گے، امام مہدی ہاشمی ہوں گے، امام مہدی مطلبی ہوں گے اور امام مہدی فاطمی بھی ہوں گے۔ اب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد سے ہوں گے۔ ایک روایت میں یوں آیا، حضرت ام سلمہ سے مروی روایت ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے کہ میں نے آقا علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا المہدی من عطرتی، مہدی میری عطرت، میری اولاد میں سے ہے، من ولد فاطمہ، فاطمہ کی اولاد میں سے، یعنی جو میری نسل فاطمہ سے چلی ہے انہی میں سے مہدی جلوہ افروز ہوں گے۔ تو آسان لفظوں میں یوں کہہ سکتے ہیں قرشی ہوں گے، ہاشمی ہوں گے، مطلبی ہوں گے، فاطمی ہوں گے اور ساتھ ہی ساتھ محمدی اور مصطفی ہوں گے، ہے نا۔ اب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دو شہزادے امام حسن مجتبی اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما، دونوں شہزادوں میں سے کس کی نسل سے ہوں گے؟ تو اس میں دونوں روایتیں ملتی ہیں، لیکن جمہور یہ کہتے ہیں کہ امام حسن مجتبی کی اولاد میں سے ہوں گے، لیکن روایتیں دونوں طرح کی ملتی ہیں۔ پہلی روایت جس میں امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد سے ملتے ہیں وہ روایت کتاب الفتن کے اندر موجود ہے، جس کے راوی خود حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کتاب الفتن کے اندر، پہلا حصہ صفحہ 374 کے اندر موجود ہے، کہتے ہیں سمن نبی صلی اللہ علیہ وسلم الحسن سیدہ، حضرت علی نے کہا کہ میرے بیٹے حسن کو مصطفیٰ نے سید اور سردار بنایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سید کہا حسن کو، اور اس کے بعد امام حسن مجتبی کی طرف دیکھ کر کے آقا علیہ السلام نے فرمایا وَسَيَخْرُجُ مِن صُلْبِهِ رَجُلٌ اسْمُهُ نَبِيِّكُمْ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن کی صلب اور پشت سے ایک ایسا نوجوان پیدا ہوگا، ظاہر ہوگا، جس کا نام تمہارے نبی کے نام پر ہوگا، یعنی محمد نام ہوگا۔ امام مہدی کا اصل نام کیا ہے؟ محمد۔ مہدی تو لقب ہے، تو حضور نے فرمایا اس نوجوان کا نام تمہارے نبی کے نام پر ہوگا، اور اس کی شان یہ کہ یملأ الارض عدلا کما ملئت جورا، حضور نے فرمایا جیسے دنیا میں ظلم و زیادتی ہو چکی ہوگی، پوری دنیا پوری روئے زمین ظلم و زیادتی سے آہ بھر رہی ہوگی، اسی انداز میں وہ جب آئیں گے تو دنیا میں عدل اور انصاف قائم فرما دیں گے۔ اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ کسی کے آنے سے عدل اور انصاف قائم ہو جائے۔ اب ذرا اس کی تھوڑا سے توضیح اور اس کو ایکسپلین کریں تو آج حالات دیکھ لو، بالکل ظلم والا معاملہ چل رہا ہے، ایسے ظلمی معاملات چل رہے ہیں کہ ایک ہی علاقہ، ایک ہی جگہ، ایک ہی دیار، ایک ہی وطن، ایک ہی قومیت، لیکن قانون بظاہر دو نظر آتے ہیں۔
ہر ملک کے، دنیا کے ہر خطے میں آپ دیکھ لو، ایک انسان کے لیے دوسرا قانون ہوتا ہے، ایک انسان کے لیے دوسرا قانون ہوتا ہے، اور یہ قانون کا بدلنا یہی ظلم اور زیادتی ہے۔ لیکن جب امام مہدی ظاہر ہوں گے تو الحمدللہ انصاف کا بول بالا ہوگا، چاروں طرف عدل و انصاف ظاہر ہوگا۔ اب یہاں پہ ایک نقطہ ضرور ظاہر ہوتا ہے کہ یہ حسنی کیوں ہوں گے؟ حسنی ہونے کی وجہ کیا ہے؟ تو مجاہد جنگ آزادی، اسیر انڈمانڈ، مصنف کتب کثیرہ، علامہ مفتی عنایت احمد کاکوروی علیہ رحمت الرضوان نے اس سلسلے میں 2 نکتے بیان فرمائے ہیں، 2 نکتے بیان فرمائے۔ پہلا نکتہ کیا کہا کہ خاتم خلفائے راشدین و ائمہ مجتہدین حضرت امام مہدی حضرت فاطمہ کے بڑے صاحبزادے حضرت امام حسن مجتبیٰ کی اولاد سے ہوں گے۔ اس میں 2 نکتے ہیں۔ پہلا نکتہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے ہیں، ایک بیٹے کا نام اسحاق اور ایک کا نام اسماعیل۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہیں، حضرت اسحاق علیہ السلام ان کے بعد جلوہ گر ہوئے ہیں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں بہت سارے نبی جلوہ گر ہوئے، انہی کے بیٹے یعقوب علیہ السلام ہے۔ یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل ہے، اور اسرائیل یعنی بنی اسرائیل کے اندر بہت سارے انبیاء جلوہ گر ہوئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، اسرائیل علیہ السلام، الیاس علیہ السلام، زکریہ علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، شایع علیہ السلام، ارمیہ علیہ السلام، شمویل علیہ السلام، حزقیل علیہ السلام، بہت سارے پیغمبران اعظام جلوہ گر ہوئے۔ لیکن بڑے شہزادے حضرت اسماعیل کے نسب میں ایک آئے، اور وہ بے مثل و بے مثال ہے، جنہیں مصطفیٰ جان رحمت کہا جاتا ہے۔ تو کہا جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے، ایک اسحاق، ان کی نسل میں بہت سارے نبی ہوئے، اور بڑے اسماعیل، ان کی نسل میں خالی ایک نبی ہوئے، ویسے ہی حضرت فاطمہ کے 2 بیٹے ہوئے، ایک حضرت امام حسن اور ایک حضرت امام حسین۔ امام حسین کی نسل میں بہت سارے سادات ہوئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام حسن مجتبیٰ کی نسل میں ایک ایسے خلیفہ کو رکھ دیا جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو برتری و بلندی عطا فرما دی ہے، اور اسی خلیفہ کو امام مہدی کہا جاتا ہے۔ بہت سلو بولے یار، ہے نا؟ تو حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی نسل سے ہوں گے۔ اس میں ایک یہ نقطہ ہے۔ دوسرا نقطہ کیا ہے؟ دوسرا نقطہ یہ ہے، بڑا پیارا نقطہ، اس کو بھی نقل فرماتے ہیں، کہتے ہیں جس طریقے سے امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو قتل و خوریزی سے بچایا۔ کیسے بچایا؟ 2 ایمان والے گروہوں کو لڑایا تھا خارجیوں نے، بلوائیوں نے۔ ایک گروہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا رہا، جو حق پہ رہا، اور دوسرا گروہ حضرت امیر معاویہ کا رہا، جو خطا اجتہادی پر رہا۔ تو ان دونوں گروہوں کے درمیان صلح کرا کے، لڑائی ختم کرا کے، حضرت امام حسن مجتبیٰ نے امت کی قتل اور خوریزی سے حفاظت کی ہے، اور اس کے لیے اپنی خلافت کو چھوڑ دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قربانی کی برکت سے ان کی نسل میں ایک ایسے خلیفہ کو پیدا فرمایا جو پوری دنیا میں اپنی خلافت کا اعلان بھی کرے گا، اور پوری دنیا میں عدل و انصاف کو قائم کرے گا۔ اسی خلیفہ کو امام مہدی کہا جاتا ہے۔ تو امام حسن مجتبیٰ نے چھوڑا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی برکت سے ان کی نسل میں حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کو جلاگر فرما دیا ہے۔ تو حضرت امام مہدی فاطمی ہوں گے اور حسنی ہوں گے، اور دوسری روایت یہ بھی ہے کہ وہ حسینی ہوں گے۔ اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے بھائی، والد کی طرف سے آدمی حسنی ہو جائے، والدہ کی طرف سے حسینی ہو جائے، بولو سبحان اللہ یار۔ ہاں، میرے غوث پاک تو صدیقی بھی ہیں، غوث پاک فاروقی بھی ہیں، غوث پاک عثمانی بھی ہیں، غوث پاک علوی بھی ہیں، غوث پاک فاطمی بھی ہیں، غوث پاک حسنی بھی ہے، اور غوث پاک حسینی بھی ہیں، بولو یار۔ اور نہیں یقین آتا ہے تو نسب نامہ پورا اٹھا کر کے دیکھ لینا آپ۔ تو ہو سکتا ہے نا آدمی الگ الگ انداز سے آبا و اجداد،
تو امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہ جمہور یہی کہتے ہیں، کہتے ہیں امام مہدی یہ حسنی ہوں گے، لیکن کچھ ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ وہ حسینی ہوں گے۔ یہ روایت کتاب الفتن کے اندر نعیم ابن حماد نے نقل کی ہے، کہتے ہیں کہ یخرج رجل من ولد الحسین، حسین کی اولاد میں سے ایک آدمی جلوگر ہوگا، ایک نوجوان جلوگر ہوگا، اگر اس کے سامنے بڑے بڑے پہاڑ آ جائے لحدھا، ان پہاڑوں کو وہ سیر کر دے گا۔ بڑے بڑے پہاڑ، اب وہ جس چیز کے بھی پہاڑ ہوں، بولے علم کا پہاڑ، فتنے کا پہاڑ، شرارتوں کا پہاڑ، حسد و جلن کا پہاڑ، لڑائی کرانے والا پہاڑ، کوئی بھی پہاڑ آ جائے بڑے بڑے لحدھا، ان سارے پہاڑوں کو وہ سیر کر دے گا۔ واتخذ فیہا طرقا، اور راستے خود بخود اس کے اندر بنا لے گا۔ تو یہ روایت بھی حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہے۔ تو اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ حسینی ہوں گے۔ تو اب اس اعتبار سے دیکھیں، آپ قرشی ہوں گے، ہم قریشی نہیں بول رہے ہیں، کیا ہوں گے؟ قرشی ہوں گے، ہاشمی ہوں گے، مطلبی ہوں گے، فاطمی ہوں گے، مصطفی ہوں گے، حسنی ہوں گے، حسینی ہوں گے۔ اور ایک بات اور بتا دیں، الحمدللہ وہ قادری بھی ہوں گے، بولو یار۔ ہاں، یہ نکتہ سمجھنا ہے۔ آپ سرچ کریں گے، کتابوں کو تلاش کریں گے، مطالعہ کریں گے تو معلوم کیا ہوگا؟ معلوم اکثر کیا بولیں گے کتابوں میں لکھے، یہ صوفیاء کرام کا مذہب ہے کہ وہ قادری ہوں گے، یہ صوفیاء کرام کا مذہب ہے کہ قادری ہوں گے۔ معلوم ہے صوفی کوئی معمولی نہیں ہوتے۔ کتابوں میں جن صوفیوں کا ذکر ملتا ہے، الحمدللہ اولیاء کرام کی جماعت کا تذکرہ تصوف سے ہوتا ہے۔ جن کو صوفی کہا جاتا ہے وہ اولیاء کرام کی جماعت ہے، آج کے دور کی نہیں۔ کتابوں میں جن کو صوفی کہا گیا، مطلب ان کو اولیاء کرام کی جماعت میں شامل کیا گیا، بولو یار۔ یعنی جو اولیاء کرام کی جماعت ہے، صوفیاء کرام، وہ کہتے ہیں کہ امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ یہ قادری ہوں گے، یعنی غوث پاک کی نسل سے ہوں گے یار۔ اب اچھا، غوث پاک کی نسل سے ہوں گے تو ایک بات تو کلیئر ہو گئی، لوگ بیعت کہاں کریں گے؟ بیعت کہاں کریں گے؟ کہا بریلی میں کرتے تو بریلوی ہو جاتے، یہاں کرتے تو وہ ہو جاتے۔ بیعت جہاں پہ ہوگی اسے خانہ کعبہ کہا جاتا ہے، بولو۔ اور طواف کر رہے ہوں گے اولیاء ابدال، اولیاء ابدال اقطاب خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہوں گے، وہاں پر ابھی حدیث آ رہی ہے، وہاں پر لوگ دیکھ کر کے امام مہدی کو پہچان لیں گے۔ اولیاء کرام خوشبو سے پہچانتے ہیں۔ اور ایک بات بتا دے، ڈی این اے کے ذریعے سے خالی یہ نہیں پتا چلتا کہ یہ کس کی اولاد ہے، یہ بھی پتا چلتا ہے کہ فلاں آدمی کے اندر یہ خوشبو پائی جاتی ہے، اس کے اندر بھی خوشبو پائی جاتی ہے صاحب۔ تو جو نسل میں ہوتا ہے اس کی خوشبو بھی ایک ہوتی ہے، بولو۔ جس کی نسل ایک اس کی خوشبو ایک۔ تو اولیاء کرام خوشبو سونگ کر کے امام مہدی کو پہچان لیں گے تو معلوم یہ ہوگا، ڈی این اے سے پتہ لگا لیں گے تو جو خوشبو مصطفیٰ نے چھوڑی ہے وہی خوشبو امام مہدی پھیلاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو جو لوگ وہاں پہ پہچانیں گے، بیعت کریں گے خانہ کعبہ کے پاس۔ اب ذرا سوچئے، مطاف میں بیعت ہو رہی ہے، اور کس کے شہزادے کی؟ مصطفیٰ کے شہزادے کی۔ کس کے شہزادے کی؟ حضرت فاطمہ کے شہزادے کی۔ کس کی بیعت ہو رہی ہے؟ حضرت امام حسن کے شہزادے کی۔ کس کی بیعت ہو رہی ہے؟ حضرت امام حسین کے شہزادے کی۔ اور آگے بیعت کے بڑھ کر کے بولیں گے تو معلوم یہ ہوگا کس کی بیعت ہو رہی ہے؟ غوث پاک کے شہزادے کی۔ اس لیے قیامت کے قریب یہودیوں سے مقابلہ کرنے والی جو جماعت کھڑی ہوگی، الحمدللہ وہی غوث پاک کے غلاموں کی ہوگی، اور اس جماعت کو بھی قادری کہا جائے گا۔ وہ جماعت بھی قادری جماعت ہوگی جو یہودیوں کے مقابلے میں کھڑی ہوگی، اور الحمدللہ جو قادری ہوگا وہ ٹناٹن سنی ہوتا ہے، بولو یار۔ ہاں، اس لیے یہ غیرو تو دبے رہیں گے، لیکن امام مہدی جب آئیں گے تو قادریوں کا بول بالا ہوگا، بولو یار۔ ہاں، تو یہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھا، ایک روایت اور ہے کہ وہ عباسی بھی ہوں گے، بہت سلو بولے یار، عباسی بھی ہوں گے، حضور کے شاہ عباس کی نسل سے ہوں گے۔ چنانچہ روایت موجود ہے کتاب الفتن کے اندر، کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے المہدی من ولد العباس، امام مہدی حضرت عباس کے اولاد سے ہوں گے، یعنی عباسی بھی ہوں گے۔ اور سب سے بڑی نعمت یہ کہ قیامت کے قریب کتنے فرقے ہیں؟ ارے بولو یار،
کچھ لوگ انکار کر رہے ہیں اس حدیث کا. ہم نے کہا بخاری میں نہیں ہے، مسلم میں نہیں ہے، لیکن 73 والی روایت ابن ماجہ میں ہے نا، 73 والی روایت ابو داؤد میں ہے نا، 73 والی روایت نسائی میں ہے نا، 73 والی روایت مشکات میں ہے نا، دیگر کتب حدیث میں ہے کہ 73 فرقے ہوں گے. اب آؤ 73 فرقوں میں فیصلہ کر لو کون سا فرقہ ایک دم صحیح اور راہ راست میں چل رہا ہے. تو امام مہدی خود بتا دے رہے ہیں کہ ہم جس جماعت سے آئیں گے اس جماعت کو قادری جماعت کہا جاتا ہے. یار اختر قادری خلد میں چل دیا، خلد واہ ہے ہر ایک قادری کے لیے، ہے نا، خلد واہ ہے ہر ایک قادری کے. تو یہ دیکھو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی نسل سے بھی ہوں گے. ایک بات اور، امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ ظاہر ہوں گے قیامت کے قریب. کون ہے، نبی ہے کہ غیر نبی ہیں؟ زور سے بولا نا یار. تو ہم لوگ کیا بولیں گے، امام مہدی علیہ السلام یا امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ؟ زور سے بولو نا. امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بھی ہوں گے، مصطفیٰ کی نسل سے ہوں گے، اور الحمدللہ اولیاء کاملین میں غوثیت کبریٰ کے منصب پر فائز ہوں گے. بولو یار، غوثیت کبریٰ کے منصب پر فائز ہوں گے وہ امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ. اب پیشانی کیسے، ناک کیسی، چہرہ کیسا خوبصورت ہوگا. ویسے تو ہم کو یہی سمجھ میں آ گیا جب مصطفیٰ کی نسل سے ہوں گے تو چہرہ تو پر نور ہوگا، بدن کی خوشبو شوردار ہوگی، ہے نا. تو اس لیے ایک حدیث میں آیا، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کیا. اچھا یہاں پر رافضیوں اور سنیوں کے نظریات میں تھوڑا فرق بتا دیں. رافضی کہتے ہیں امام مہدی پیدا ہو چکے ہیں، ہم لوگ کہتے ہیں کہ پیدا ہوں گے. فرق ہے، ان کے یہاں پیدا ہو چکے ہیں، ہمارے یہاں پیدا ہوں گے. ان کے یہاں کیا چھپے ہوئے ہیں، ہمارے یہاں ابھی پیدا نہیں ہوئے، جب پیدا ہوں گے تو خود بخود ظاہر ہو جائیں گے. حدیث آ رہی ہے ان کے پیدا ہونے کی جگہ بھی مدینہ طیبہ ہے. بولو یار، ہاں مدینہ طیبہ کے اندر پیدا ہوں گے وہ. جی تو آتے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المہدی اجل الجبین اقن الانف. کہتے ہیں امام مہدی کی پیشانی بالکل روشن ہوگی، چمکدار، پرکشش، روشن. اجلا مانے زیادہ روشن، زیادہ روشن ہوگی پیشانی. اقل الالف، اور ناک بڑی خوبصورت اونچی ہوئی ہوگی، ایک دم اٹھی ہوئی خوبصورت ناک ہوگی. اور دوسری روایت میں یوں آیا، یہ روایت ابو داؤد کے اندر ہے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا المہدی منا، مہدی مجھ سے ہے، ہم سے ہے. یہاں پر ان لوگوں کا بھی رد ہو رہا ہے جو بولتے ہیں کہ اب نسل مصطفیٰ کی ختم ہو گئی. اب ختم ہو گئی تو قیامت کے دور جڑے گی کیسے؟ تو نسل ختم کرنے کا دعویٰ کرنے والا وہ ختم ہو سکتا ہے، لیکن قیامت تک مصطفیٰ کی نسل باقی ہے. بولو یار. اور اس کی سب سے واضح ترین دلیل حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کا وجود ہے. کہتے ہیں امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ قیامت کے قریب جلوہ گر ہوں گے. حضور نے فرمایا مہدی مجھ سے ہیں. اجل الجبہہ، پیشانی خوب روشن ہوگی. اقن الانف، ناک اٹھی ہوئی ہوگی. یملأ الارض قسطا وعدلا، پوری روئے زمین کو انصاف اور عدل سے بھر دیں گے. وہ پورا انصاف قائم ہوگا، جیسے ظلم اور زیادتی سے پوری روئے زمین بھری ہوئی ہوگی. یعنی پوری دنیا میں ظلم ہو رہا ہوگا، جب وہ آئیں گے تو پوری دنیا کا نظام بدلیں گے. ایک اکیلے پوری دنیا کا نظام بدل دیں گے، اور پوری دنیا میں عدل اور انصاف قائم ہوگا، اور ان کی حکومت 7 سال رہے گی. اب آپ کہیں گے 7 سال کے بعد پھر کیا ہوگا؟ 7 سال کے بعد وہ وصال کر جائیں گے، اور ان کا وصال ہو جائے گا. 7 سال ان کی حکومت رہے گی. ایک دوسری روایت میں یوں آیا، حالانکہ یہ روایت مجھے تھوڑی ہضم نہیں ہوتی. کیوں ہضم نہیں ہوتی؟ کیونکہ ضعیف روایت ایک تو ہے، اور ضعیف روایت ہونے کے ساتھ ساتھ حضرت امام مہدی کے بارے میں یہ ہے کہ ان کی زبان میں لکنت ہوگی. ہضم نہ ہونا اور ہے، روایت کا ہونا اور ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت آئی، لیکن میرا اللہ نے لکنت کو ختم فرما دیا. بولو نا یار. تو ہو سکتا ہے ایسا ہو، بعید نہیں ہے.
اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت کیوں آ گئی؟ بولے نبی کے منہ میں یار کہیں بھی عیب تو ہوتا نہیں، لکنت آئی کہاں سے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہوئی خود فرعون کے گھر میں. دیکھو فرعون لوگ بول رہے ہیں ہم ان کو ختم کر دیں گے، ہم ان کو مار ڈالیں گے، ہم ان کو یہ کر ڈالیں گے. ابے یار تم آج بول رہے ہو، تم سے پہلے کئی سو سال پہلے فرعون بول رہا تھا ہم موسیٰ کو مار ڈالیں گے، ہم ان کو آنے نہیں دیں گے دنیا کے اندر. میاں بیوی کے ملاقات میں پابندی لگا دی گئی ہے، بچہ پیدا ہو رہا قتل کر دیا جا رہا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو منظور تھا وہ ہو کر رہا. جس گھر سے قتل کا حکم آ رہا ہے میرا اللہ وہی پہ موسیٰ کو پروان چڑھا رہا ہے. یہ میرے اللہ کی قدرت ہے، وہی پہ موسیٰ کو پروان چڑھا رہا ہے. کہاں؟ جہاں سے حکم دیا جا رہا ہے بچوں کو قتل کر دو. اب بیوی کیا کہہ رہے ہیں؟ مارنا مت، بڑا پیارا بچہ ہے، ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے. بولو ہاں. اور وہی فرعون جو قتل کے لیے بول رہا ہے وہی گود میں لے کے پھر رہا ہے، گود میں لے کے پھر رہا. تو موسیٰ علیہ السلام نے داڑھی پکڑی چاپ سے دیا، اور جیسے ہی مارا چاٹا اس کو ہو گیا ٹینشن. ارے یہ کہیں وہی بچہ تو نہیں ہے جس بچے کی وجہ سے میری حکومت چلی جائے گی. ٹینشن میں آیا، اور جب ٹینشن میں آیا تو حضرت آسیہ نے کہا ارے نہیں وہ بچہ نہیں. کہا نہیں آزمائش ہوگی. آزمائش کے لیے کیا رکھا معاملہ معلوم؟ ایک طرف سرخ یاقوت، لال یاقوت رکھا، اور رکھنے کے بعد ایک طرف انگارے جلا دیے. اور آگ کے انگارے جب ہوتے ہیں جو وہ بڑے خوبصورت ہوتے ہیں، جب لال ہو جائیں بڑے اچھے لگتے ہیں. بچے کو بیچ میں ڈالو تو سرخ یاقوت کی طرف، لال یاقوت کی طرف بچہ نہیں جائے گا، لال انگارے کی طرف چلا جائے گا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی ہے، پیدائشی نبی ہے، جن کے آنے سے کفر ہل گیا. جب کلیم اللہ کے آنے سے کفر ہل رہا ہے تو سوچو حبیب اللہ کا آنا کیسا ہوگا یار. اسی لیے مصطفیٰ پیدا ہو رہے ہیں مکے کے اندر، اور زلزلہ طاری ہو رہا ہے فارس کے اندر. مصطفیٰ پیدا ہو رہے ہیں مکے میں، اور اللہ روشنی پیدا فرما رہا ہے ملک شام میں. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت. تو اس نے کہا نہیں یار معاملہ تو گڑبڑ لگ رہا ہے، رگوا دیا، بیچ میں حضرت موسیٰ کو چھوڑا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کدھر جانا چاہیے؟ آگ کی طرف. انگارہ خوبصورت ہوتا ہے لیکن آپ سرخ یاقوت کی طرف چل گئے. حضرت جبرائیل نے پھیر دیا تو آپ گئے، انگارے کو منہ میں ڈالا، جس کی وجہ سے زبان میں تھوڑی لکنت آ گئی. تو جب آپ مدین سے واپس آنے لگے اور اللہ تعالیٰ نے وادی مقدس طوا میں آپ کی تربیت فرمائی، تو اس تربیت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں یہ بھی رکھا مولا میں سمجھانے کے لیے جا رہا ہوں فرعون کو، تو میری زبان میں لکنت ہے جس کی وجہ سے میری بات سمجھے گا کہ نہیں سمجھے گا. تو اے پروردگار عالم وَحَلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي، ہے اللہ میں اپنے لیے نہیں کہہ رہا، تو نے مجھے فرعون کو سمجھانے کے لیے بھیجا ہے، تو میری زبان میں جو لکنت ہے اس لکنت کی گرہ کو ختم کر دے. تو میرے اللہ نے پڑھنے کا حکم دیا، پڑھا، لکنت ختم ہو گئی. بولو نا یار. تو میرا اللہ قادر ہے اس بات پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آزمائش کے طور پر دے وے اور اس کے بعد ختم کر دے وے. جی تو کتاب الفتن کے اندر آیا، راوی ابو الطفیل دوسی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ آقا علیہ السلام حضرت امام مہدی کا تذکرہ فرما رہے تھے. کیا شان ہوگی سوچو کہ نانا اپنے نواسے کے بارے میں بتا رہا ہے یار. کیا شان ہے. مطلب مصطفیٰ کے گھر والے جو ہے نا یہ بھی بے مثل و بے مثال، کیونکہ ان کی تعریف مصطفیٰ کی زبان سے ہو رہی ہے یار. ہاں مصطفیٰ کی زبان. اچھا مسجد کے اندر ہمارے یہاں کسی بزرگ کی تعریف کر دو، بولے نہیں اللہ کا گھر ہے. ہم مصطفیٰ بتائیں تو کیا کریں؟ ہم بتاؤ. آقا علیہ السلام امام مہدی کا تذکرہ فرما رہے ہیں. فَذَكَرَ ثِقْلًا فِي لِسَانِهِ، حضور نے فرمایا ان کی زبان میں تھوڑا سا معاملہ ہوگا، بوجھ پن ہوگا، بولنے میں تھوڑی تکلیف ہوگی. فرماتے ہیں جب بولیں گے تو وہ اپنے داہنے ہاتھ کو اپنی بائیں ران پر ماریں گے، اور جب ماریں گے تو زبان سے کلمات نکلیں گے، اور جب نکلیں گے تو وہ لوگ کو سمجھا سکیں گے. اور اس کے بعد حضور نے فرمایا اسمہ اسمی و اسم ابی اسم ابی، حضور نے فرمایا مہدی کا نام میرے نام پر ہوگا اور مہدی کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا. بولو یعنی امام مہدی کا نام محمد ہوگا اور امام مہدی کے والد کا نام عبداللہ ہوگا. تو آقا علیہ السلام نے نام کی بھی نشاندہی فرما دی. اوصاف یہ ہوں گے، یہ اوصاف، اور ان اوصاف کے ساتھ ساتھ ان کا نام ایسا ہوگا اور ان کے والد کا نام یہ ہوگا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اچھا عمر کتنی ہوگی؟ جب لوگوں کے درمیان ظاہر ہوں گے سب سے پہلے کہاں ظاہر ہوں گے؟ کہاں پہ لوگ پہچانیں گے؟ خانہ کعبہ کے اندر.
خانہ کعبہ میں پہچانیں گے لوگ سب سے پہلے. تو جب پہچانیں گے تو اس وقت عمر کیا ہوگی؟ کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں المہدی ابن احد او اثنین و خمسین سنہ، کہتے ہیں امام مہدی اس وقت 51 یا 52 سال کے ہوں گے. 51 یا 52 سال کے امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے جب لوگ ان کو دیکھ کر کے پہچانیں گے. اب یہ تو ہو گئے ذرا سا تعارفی کلمہ. اب ان کا جھنڈا کہاں، اب وہ پیدا کہاں ہوں گے، ان کی ہجرت کہاں. تو خود اس حدیث کے راوی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. حضرت علی نے روایت کیا اور بیان کیا ہے سرور انبیاء خاتم پیغمبرہ مصطفیٰ جان رحمت نے. آقا علیہ السلام نے بیان کیا، کتاب الفتن کے اندر ہے، فتن پہلا حصہ صفحہ 366 حدیث نمبر 173. کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا المہدی مولدہ بالمدینہ، امام مہدی کی ولادت گاہ مدینہ طیبہ ہے. اور سلو یار، کہاں پیدا ہوں گے؟ مدینہ طیبہ کے اندر پیدا ہوں گے. من اہل بیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے اہل بیت میں سے ہوں گے، آقا علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں گے، گھرانے میں سے ہوں گے. واسمہ اسم ابی، فرماتے ہیں ان کا نام میرے نام پر، ان کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا. اس کے بعد حضور نے فرمایا مہاجرہ بیت المقدس، اور ان کی ہجرت گاہ بیت المقدس ہے. چونکہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوں گے مدینہ طیبہ کے اندر، جائیں گے خانہ کعبہ. طواف کے وقت لوگ اولیاء کرام، ابدال، اقطاب یہ پہچانیں گے اور اس کے بعد بیعت کی درخواست کریں گے. اور بیعت کی درخواست جب کریں گے تو وہاں سے امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ نکلیں گے اور نکل کے ہجرت کر کے آئیں گے کہاں؟ ملک شام، یعنی بیت المقدس. بیت المقدس کو اللہ نے کتنا پسند کیا ہے بھائی، کتنا پسند کیا ہے. ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر کے جائیں تو بیت المقدس، بولو نا یار. ابراہیم علیہ السلام جائیں تو وہاں جائیں، لوط علیہ السلام جائیں تو وہاں جائیں، اور دیگر انبیاء کرام، موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکلے تو بیت المقدس جائیں. اور بیت المقدس موجودہ فلسطین، یعنی ہجرت کر کے موسیٰ آئے تو فلسطین میں، ہجرت کر کے اگر آئے ابراہیم تو فلسطین میں، ہجرت کر کے آئے اور دیگر لوگ تو فلسطین میں. اب ذرا اندازہ لگائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہتا تو اپنے نبی کو مسجد حرام سے ڈائریکٹ خانہ کعبہ ڈائریکٹ آسمان پہ لے جاتا، لیکن اللہ مسجد حرام سے آسمان پہ نہیں لے گیا، مصطفیٰ کو بھی لے گیا تو مسجد اقصی سے. بولے یعنی کیا مقصد ہے؟ کہا یہاں پر آؤ، دیکھو انبیاء کرام جس جگہ پہ آئے ہیں، مصطفیٰ تم بھی تو قدم رکھ دو وہاں پہ. یعنی ایک واحد ایسی سرزمین ہے جہاں پر سارے نبی جمع ہوئے ہیں اور سارے نبیوں نے نماز پڑھی ہے. اب آپ کہیں گے کون سے سارے نبی؟ ہم نے کہا معراج کی رات مصطفیٰ میرا امام اور سارے مقتدی انبیاء کرام. یعنی واحد ایسی سرزمین ہے جہاں پر سارے نبیوں نے نماز پڑھی ہے، اور امامت کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام حرم مصطفیٰ کو بلایا ہے. مصطفیٰ تشریف لے گئے معراج کی رات. تو ہجرت گاہ بیت المقدس ہے حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کی. کس اللحیہ، داڑھی خوب بھری بھری ہوگی. بہت سیلو بولے یار. ہاں داڑھی خوب بھری بھری ہوگی. اکحل العینین، آنکھیں سرمگی ہوں گی. ہم لوگ سرما لگائے تو آنکھوں میں سرما نظر آئے، لیکن ان کی پیدائشی آنکھ ایسی ہوگی ایسا لگے گا جیسے سرما لگا ہوا ہے. اتنی خوبصورت آنکھیں ہوں گی حضرت امام مہدی کی. براق الصنایا، دانت بالکل چمکدار ہوں گے، خوب خوبصورت دانت، چمکیلے دانت، اور ہونا بھی چاہیے چمکیلے دانت. معلوم ہے یہاں بات آئی تو مصطفیٰ نے کیا کہا؟ مہدی مجھ سے ہے نا. تو آقا علیہ السلام جب گفتگو کرتے تو کیا ہوتا معلوم؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب گفتگو کرتے تو دانتوں کے چیر کے درمیان سے ہونٹ ہٹاتے تو ایسا لگتا کہ دانتوں کے چیر سے روشنی باہر نکل رہی ہو. یہ ترمذی شریف کے اندر حدیث موجود ہے. تو مصطفیٰ گفتگو کرے تو منہ سے روشنی نکلے. تو مصطفیٰ کا شہزادہ بھی تو کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے یار. اس لیے دانت بہت خوبصورت، روشن، اقلا اجلا، پیشانی خوب روشن، ناک اونچی. فی کتفہ علامت النبی، ان کے شولڈر پر، ان کے شانے پر
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نشان موجود ہوگا. اب اس نشان پہ تھوڑی سی گفتگو کر لیں. میرے نبی کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت ہے نا. حضرت سلمان فارسی اسی کو تو ڈھونڈنے کے لیے آئے تھے. 2 دن تحفہ دے دیا, تیسرے دن پیچھے آنے لگے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر کو نیچے کر دیا, اور چادر نیچے کی آتے سلمان فارسی دوڑ کر کے چومنے لگے اور کلمہ پڑھ کے مشرف باسلام ہو گئے. مصطفیٰ کو کس نے بتایا تھا کہ یہ کس نیت سے آئے؟ لیکن میرا نبی وہ جسے اللہ نے اتنا بتایا کہ ہر نیتوں کو جانتا ہے. آقا علیہ السلام نے چادر نیچے کر دیا تو سلمان فارسی ایمان لے آئے. اب دو غوث, ایک غوث اعظم, ایک غوث مہدی, 2 غوثوں کے اوپر آقا علیہ السلام کا نشان موجود. تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں شانوں پر مصطفیٰ کے قدموں کے نشان, اور امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشان کے دونوں شانوں کے اوپر آقا علیہ السلام کے نبوی نشان موجود ہوں گے. اب کیا نبوی نشان ہوں گے اللہ بہتر جانے. نبوی نشان موجود ہوں گے. اور یاد رکھیں, مصطفیٰ کا قدم بھی اگر کسی سرزمین پر پا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سرزمین کو معمولی نہیں رکھتا, اس کو بھی افضلیت کا مقام عطا فرما دیتا ہے. طیبہ نہ صحیح افضل, مکہ ہی بڑا زاہد, ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم, تو ان کی پیشانی پر آقا علیہ نبوی نشان موجود ہوگا. یخرج برایت النبی صلی اللہ علیہ وسلم, جب وہ جلوہ گر ہوں گے تو ان کے ہاتھ میں مصطفیٰ کا جھنڈا ہوگا. بہت سلو بولے یار. اس جھنڈے کی جب بات آتی ہے مجھے ہنسی بھی آتی ہے, کیونکہ ہمارے یہاں کچھ لوگ تو اگر ان کا جھنڈا ہے تو بولے بدعت, اور ان کا جھنڈا ہے تو بولے جائز. کبھی کبھی جھنڈے پہ بات کرنے لے, جھنڈا ناجائز یہ وہ. یار کیا جہالت ہے یار, حد ہوتی ہے جہالت کی. یعنی جھنڈے پہ یہ جائز ناجائز یہ اس پہ لگے ہوئے ہیں. ابے جھنڈا تو اپنی پہچان ہے نا, جس کا جہاں پہ جھنڈا لگ گیا اس کا علاقہ وہ ہو گیا. ارے یہ غیروں کو بھی سمجھ میں آنے لگا, اسی لیے زبردستی لگائے پڑے ہیں, لیکن ان کو یہ نہیں معلوم ہے کہ تمہارا جھنڈا لگا دینے سے یہ کچھ نہیں ہوتا. الحمدللہ جو اللہ کا گھر ہے وہ قیامت تک اللہ کا گھر ہی رہتا ہے. بولو یار, اس میں تبدیلی نہیں ہونا بھائی. خانہ کعبہ میں بت آ گئے تو کیا مطلب اللہ کا گھر نہیں رہا؟ لوگوں نے بتوں کو رکھ دیا, لیکن مصطفیٰ نے بتوں کو ڈنڈے سے مار مار کے نیچے گرا دیا. بولو یار. ہاں تو امام مہدی آئیں گے نا, ابھی آئیں گے امام مہدی. بولے آئیں گے تو کیا کریں گے؟ ہم نے کہا ان کے ساتھ میں عیسیٰ علیہ السلام بھی ہوں گے. وہ کیا کریں گے؟ آتے عیسیٰ علیہ السلام سب سے پہلے کراس کو توڑیں گے, خنزیر کو قتل کریں گے, سود بیاس کا جو سسٹم پروان چڑھ رہا ہے نا اس کو ختم کریں گے, جس کو ہم لوگ بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ دونوں آ کر کے ان کو ختم کرنے کی, ختم کر دیں گے, کوشش نہیں کریں گے, ختم کر دیں گے. ذرا تصور کریے آپ. تو آتے امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس مصطفیٰ کا جھنڈا ہوگا, اور مصطفیٰ کے جھنڈے کو لواء الحمد کہا جاتا ہے آخرت میں. بولو نا یار. آخرت میں جو مصطفیٰ کا جھنڈا ہوگا جس کو لواء الحمد کہا جاتا ہے, اور اس جھنڈے کے نیچے آدم سے لے کے قیامت تک سارے لوگ موجود ہوں گے لواء کے تلے. اب آلات کا شعر دیکھ لو. لواء کے تلے ثنا میں کھلے, یعنی آتے آدم سے لے کے قیامت تک سارے لوگ مصطفیٰ کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. ایسے موقع پر ہر کوئی تمنا کر رہا ہوگا کہ کچھ بولنے کا موقع مل جائے سارے لوگوں کے سامنے. تو میرا رضا یوں کہتا ہے, لواء کے تلے ثنا میں کھلے, رضا کی زبان تمہارے لیے. ہاں, اسی منظر کو دیکھتے ہوئے میرے رضا نے کہا تھا, کاش مجھ سے خدمت کی قدسی کہے ہاں رضا, کاش مجھ سے خدمت کی قدسی کہے ہاں رضا. کب؟ محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام, ہر کوئی مصطفیٰ کی تعریف کرے گا تو وہاں پر فرشتے کہتے رضا بہت دنیا میں گنگنائے ہو, یہاں پر بھی تھوڑا پڑھ لو نا. ہاں, اب تو لوگ پڑھ رہے ہیں مصطفیٰ شان رحمت پہ کروڑوں سلام. ہاں, ویڈیو وائرل ہے, باقاعدہ پڑھ رہے ہیں. مطلب پہلے لاکھوں سلام بدعت تھا, اب مولوی صاحب نے پڑھ دیا تو حلال ہو گیا. یہ مان لے کون سی واشنگ مشین لے کر کے آ گئے, کون سی پارٹی وغیرہ کون سی کیا ہے معلوم نہیں اپنے کو. جی, تو مصطفیٰ کا جھنڈا ہوگا. اس کو آتے امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھیلائیں گے, اور یمدہ اللہ بثلاثۃ آلاف من الملائکہ,
اللہ تعالیٰ آتے امام مہدی کی مدد 3000 فرشتوں کے ذریعے سے کرے گا. بہت سی لوگ بولے یار. ہمارے لوگ بولتے ہیں ابابیل کا لشکر اب نہیں آنے والا ہے. ہم نے کہا کیوں نہیں آنے والا ہے؟ تم ابابیل کے لشکر آنے والا ہے، اس کا مطلب تم اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گئے ہو، اور اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا یہ ایمان والوں کی شان نہیں ہے. ہم آج بھی اللہ کی رحمت میں امید بنائے بیٹھے ہیں، اور جو امید کرتا ہے اور میرا اللہ ضرور امید کو پوری فرما دیتا ہے. یعنی اور لشکر آئے گا کب؟ جب تم ایک دم بے یارو مددگار ہو جاؤ گے، اللہ کی امید باندھ کے تو رکھو. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا ہے. تو 3000 فرشتے مدد کریں گے، اور مدد کرنے کے لیے فرشتے آئیں گے تو جو مخالفت کرے گا فرشتے ان کے چہرے پہ چھڑیوں سے ماریں گے. بھاگ. یعنی امام مہدی کی جو مخالفت کرے فرشتے پٹائی لگائیں گے. یہ امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کی مختصر سیرت آقا علیہ السلام نے بیان فرمائی. ایک روایت میں کیا ہے سنو، ایک بات درود پاک سنا دے. صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک روایت میں آیا جو تورات جس کو ان لوگوں نے یہودیوں نے بدل دیا ہے، جس تورات کو یہودیوں نے بدل دیا، جس انجیل کو عیسائیوں نے بدل دیا، حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ اس تورات اور انجیل کو جو ان لوگوں نے بدل دیا اس کو ختم کر کے اصل نسخے کو انطاکیہ کی سرزمین سے ظاہر کریں گے. انطاکیہ جو مقام ہے اس مقام سے اصل انجیل کو ظاہر کریں گے، اصل تورات کو ظاہر کریں گے. تو جو اصلی تورات کو ماننے والا ہوگا، تورات کے مطابق فیصلہ سنے گا، خوش ہوگا. جو اصل انجیل کو ماننے والا ہوگا وہ انجیل کے مطابق فیصلہ سن کر کے خوش ہوگا. اور ایمان والوں کے لیے قرآن کافی ہے یار. یہ روایتیں موجود ہیں. ایک روایت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہے، ابو داؤد شریف کے اندر ہے یہ حدیث. ابو داؤد شریف کے اندر آتے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہے، ہماری ماں ہیں، وہ بیان کرتی ہے یکون اختلاف عند موت خلیفہ. ایک خلیفہ کے انتقال کے وقت بڑا اختلاف ہوگا. دیکھو حضرت عمر کی شہادت کے بعد سے اختلاف خطرناک چل رہا ہے. اتنا خطرناک اختلاف ہوا ہے، اور آقا علیہ السلام نے پھر بتایا تھا کہ ایک دروازہ ہے وہ ٹوٹ جائے گا تو اس کے بعد فتنے نکل پڑیں گے. تو دروازے کی تعویل کیا ہے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے کہ ان کی شہادت کے بعد فتنے برابر جنم لیے، دھڑا دھڑ ایک فتنے کے بعد ایک فتنہ، ایک فتنے کے بعد ایک فتنہ آنے لگا. فرماتے ہیں کہ اختلاف بڑا ہوگا ایسے موقع فَيَخْرُجُ رَجُلٌ مِّنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ حَارِبًا إِلَى مَكَّةَ. امام مہدی کہاں پیدا ہوں گے؟ زور سے بولو نا یار. لیکن بیعت کہاں ہوگی؟ تو مکے میں کیسے جائیں گے؟ اب دیکھو بڑا اختلاف اور انتشار اور ظلم بڑھ رہا ہوگا تو ایک مدینہ طیبہ کا ایک شخص مکہ پہنچ جائے گا. فَيَأْتِي نَاسٌ مِّنْ أَهْلِ مَكَّةَ، تو مکہ کے لوگ ان کے پاس آئیں گے. حالانکہ مکہ کے لوگ ان کے پاس آئیں گے تو کچھ لوگوں کو یہ اچھا نہیں لگ رہا ہوگا اور نہ ہی ان کو پسند ہوگا کہ ان کی بیعت کی جائے. لیکن آئیں گے لوگ فَيُبَايِعُونَهُ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ، تو رکن حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان ان کی بیعت لی جائے گی. بولو اب یہ کون ہے جو مدینہ سے پہنچیں گے؟ امام مہدی ہوں گے. امام مہدی مدینے سے مکہ پہنچیں گے، اور مکہ جب پہنچیں گے تو جو رکن ہے اس میں اور مقام ابراہیم کے درمیان جو جگہ ہے، یعنی ملتزم اور حتیم کے بیچ میں جو رکن آتا ہے جس کو رکن عراقی کہا جاتا ہے، وہ اور مقام ابراہیم کے درمیان ان کی بیعت ہوگی. اور جب بیعت ہوگی لوگ تیار ہوں گے، تب ایسی صورت میں ملک شام کی طرف سے ایک لشکر ان کے مقابلے کے لیے بھیجا جائے گا. ایک لشکر ملک شام سے نکلے گا ان کے مقابلے کے لیے. اب دیکھو یہاں پہ 4 لشکر کا تذکرہ ہے، 4 کا. 4 میں سے 3 ایمان والوں کا. بولو نا یار. اب یہ دیکھو 4. پہلا مکے سے نکلے گا، مکے سے جو نکلے گا اس کے قائد کون ہوں گے؟ امام مہدی ہوں گے. ایک مدینے سے لشکر نکلے گا، اس لشکر کے قائد کون ہوں گے؟ حضرت خضر علیہ السلام ہوں گے. بولو یار. اور تیسرا لشکر خراسان. بولو نا. وہ جو حدیث میں آیا نا خراسان کی پہاڑی سے ابھی سے پھٹ کرے بیٹھے، کسی کے اوپر بھی ہم لوگ تھوپ دیتے ہیں.
تو آتے امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے سے نکلیں گے ایک لشکر لے کر کے، ان کے سپورٹ کے لیے مدینے سے آتے خضر علیہ السلام آئیں گے، خراسان کی پہاڑی سے لشکر لے کر کے کچھ افراد نکلیں گے کالے جھنڈے والے، اور ان کے مقابلے کے لیے ملک شام سے ایک لشکر آئے گا، اور یہ ملک شام سے جو لشکر آئے گا وہ یہودیوں کا لشکر ہوگا۔ یہ لشکر آئے گا، مقابلہ ہوگا مقام بیدا میں۔ مقام بیدا ایک جگہ کا نام ہے، اس جگہ پر جو مکہ اور مدینے کے درمیان مقابلہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ مہدی کو غلبہ عطا فرمائے گا۔ بہت سی لوگ بولے یار، مہدی کو اللہ تعالیٰ غلبہ عطا فرمائے گا، اور جب غلبہ عطا فرمائے گا تو وہ لوگ جو ان کے ساتھ مقابلے کے لیے آئے ہوں گے وہ شکست کھائیں گے۔ تب ایسی صورت میں خراسان اور مدینے والے امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، اور اس بیعت کا بھی تذکرہ ہے فَيُبَايِعُونَهُ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ، کہ وہ بھی مقام ابراہیم اور رکن کے درمیان بیعت کریں گے، اور بیعت کرنے کے بعد پھر مقابلے کے لیے ایک اور لشکر نکلے گا۔ یہ لشکر کہاں کا ہوگا معلوم ہے؟ عرب کا، قبیلہ بنو کلب کا لشکر ہوگا۔ قبیلہ بنو کلب کے لوگ بھی مقابلہ کرنے کے لیے آئیں گے، کس سے؟ امام مہدی سے۔ یعنی ملک شام والے تو شکست کھا چکے ہیں، اور قبیلہ بنو کلب کے لوگ مقابلے کے لیے آئیں گے، اللہ تعالیٰ ان پر بھی حضرت امام مہدی کو غلبہ عطا فرمائے گا۔ یعنی یکے بعد دیگرے کئی جنگ لڑنے کے بعد ایک سسٹم قائم ہوگا، اور اس کے بعد بڑا مال غنیمت ہاتھ لگے گا۔ تو وَيَعْمَلُ فِي النَّاسِ بِسُنَّةِ نَبِيِّهِمْ، تو وہ آقا علیہ السلام کی سنت کے مطابق لوگوں کے درمیان عمل کریں گے۔ جو مصطفیٰ کا طریقہ رہا، گرفتار لوگوں کے ساتھ کیسا سلوک تھا، مال غنیمت کے بارے میں کیسا معاملہ رہا، پورا سسٹم حضور کا وہ لوگوں کے درمیان پیش کریں گے، اور اس کے بعد روئے زمین پر خالی اسلام ہی اسلام ہوگا۔ وَيُلْقِي الْإِسْلَامُ بِجِيرَانِهِ لِلْأَرْضِ، اور روئے زمین پر اسلام اپنے چہرے کو رکھ کر پھلے گا پھولے گا۔ یعنی امام مہدی کے آنے سے اللہ تعالیٰ اسلام کو غلبہ عطا فرمائے گا۔ اچھا، لوگ کہتے ہیں اسلام خطرے میں، اسلام کا ہے وہ خطرے میں ہے؟ خطرے میں؟ ارے زور سے بولو یار۔ ارے اسلام اس وقت خطرے میں نہیں تھا جب 313 تھے۔ ہاں، اسلام تب آیا جب آدم آئے، بولو، اور اسلام جب رہے گا، جب تک رہے گا۔ ارے یار سب تو ختم ہو جائیں گے، قیامت میں ایک ہی مذہب تو چلنے والا ہے یار، وہ مذہب اسلام ہوگا۔ اچھا، غیر بھی مانتے ہیں مرنے کے بعد سورگ اور نرک ہے، تو خالی نرک اور سورگ حساب نہیں ہوگا کیا؟ ڈائریکٹ سورگ میں جاؤ گے، ڈائریکٹ نرک میں جاؤ گے، کوئی بھی ظلم کرے گا اوتار بن جائے گا؟ ہمارے یہاں انصاف کا ایک دن قائم ہے، اسی انصاف کے دن کو قیامت کا دن کہا جاتا ہے۔ جی، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ 7 سال حکومت کریں گے، ثم یتوفا، پھر امام مہدی وصال کر جائیں گے، وفات پا جائیں گے۔ ویصلی علیہ المسلمون، اور سارے مسلمان ان کے جنازے کی نماز پڑھیں گے۔ یہ امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان، اتنا مقام، ایسا مقام بلند ہے کہ دن بظاہر چھوٹا لگے تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے دن کو بڑا کر دے گا، ان کے لیے دن کو بڑا کر دے گا۔ ایک روایت میں یوں آیا، ابن ماجہ کی روایت، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میری بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی یار؟ ہاں، شاید امام مہدی کے بارے میں پہلا ہو یا اس سے پہلے سنو تو بھول گیا ہو، تو ریپیٹیشن ہو گیا معاملہ، کچھ معلومات میں اضافہ ہوا کہ نہیں ہوا یا؟ اچھا، ماشاء اللہ۔ جی، اب اس کے بعد خضر کے اوپر بھی ایک بیان ہونا چاہیے۔ آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟ ہونا چاہیے نا؟ ہاں، تو معلومات کم سے کم ہو، اور جب معلومات رہتی ہے تب آدمی جو ہے نا کسی سے بات کر لیتا ہے، اور ہم لوگ تو بس خالی جو معلوم ہے وہی بیان کر رہے ہیں، دھڑا دھڑ ایک شاندار واقعہ۔ جی، ابن ماجہ کی روایت ہے، راوی آتا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے لو لم یبقى من الدنیا الا یوم، اگر دنیا میں خالی ایک دن باقی رہ جائے، لطول اللہ عز وجل حتی یملک رجل من اہل بیتی یملک جبل الدیم والقسطنطنیہ، اگر دنیا کا خالی ایک دن باقی رہ جائے تو اللہ تعالیٰ میری نسل میں سے ایک فرد کے لیے دن کو اتنا بڑا کر دے گا کہ وہ حکومت پوری دنیا پہ کرے گا، یہاں تک کہ دیلم کی پہاڑی پر بھی حکومت کرے گا اور قسطنطنیہ کی پہاڑی پر بھی حکومت کرے گا۔ یعنی قسطنطنیہ پر بھی حکومت ہوگی، اور دیلم کے علاقے پر، دیلم ایک جگہ کا نام ہے، اسی سے ایک بزرگ منصوب ہے جن کا محدث ہے، ان کو امام دیلمی کہا جاتا ہے۔
تو دیلم کے پہاڑوں پر قسطنطنیہ کے علاقے پر وہ حکومت کرے گا۔ اب ان کے سپورٹ کے لیے جو آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضرت صوبان مسند احمد ابن حنبل مشکات کی حدیث پاک کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضرت صوبان یہ آقا علیہ السلام کے خاص آزاد کردہ غلام ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا اذا رأيتم الرایات السود فقد جاءت من خراسان فأتوها فإن فيها خلیفۃ اللہ المہدی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم دیکھو کالے جھنڈوں کو کہ وہ خراسان کی طرف سے آ رہے ہیں تو تم ان میں شامل ہو جاؤ، کیونکہ اس لشکر میں اللہ کا بندہ، اللہ کا خلیفہ مہدی موجود ہوگا۔ تو کب ہوگا؟ جب امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ لشکر پیسٹ ہو جائے گا، مل جائے گا اور بیعت کر لے گا وہ کالے جھنڈے والے، تو ان کے ساتھ شامل ہو جانے کا آقا علیہ السلام نے حکم عطا فرما دیا ہے۔ جی ابھی امام مہدی ظاہر ہو گئے کیا؟ زور سے بولو یار۔ تو جھنڈے زبردستی نکال لے ہو، بولے وہاں تو جھنڈے نکل چکے ہیں کیا یار؟ مطلب حدیث کو ہر آدمی سمجھ لے گا تو پھر تو مسئلہ ہی ہو جانے یار۔ میں مقادم نہیں ہوں تو علوم کے بارے میں ہر چیز نہیں جانتا نا میں، تو یار جو آدمی ڈاکٹر سے دوا کے بارے میں پوچھئے آپ، دوا ڈاکٹر تشخیص کرے گا، ایسے مقادم آدمی سے علوم کے بارے میں پوچھئے، انجینئر آدمی سے بنانے کے بارے میں پوچھئے، تو حدیث کے بارے میں جانکار آدمی سے پوچھئے نا۔ اب کوئی بھی کھڑا ہو جاتا ہے ترجمہ اٹھا کے پھٹ کر دیتا ہے دھڑ سے۔ جی اسی طریقے سے آخری حدیث آقا علیہ السلام نے ایک موقع پہ فرمایا، اور اس حدیث کے راوی حضور کے میزبان حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے، یہ کہتے ہیں، یہ حدیث مجموع الزوائد کے اندر موجود ہے، یہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنی بیٹی حضرت فاطمہ سے کچھ واقعات سنائے۔ حضرت فاطمہ کو حضور نے بتا دیا تھا نا میں وصال کرنے والا ہوں، تو وہ غمزدہ ہو گئیں، تو حضور نے کئی باتیں ان سے کہیں تاکہ وہ خوش ہو جائیں۔ تو اسی موقع پہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، فاطمہ سنو، ہمارا نبی بہترین نبی ہے اور وہ نبی تمہارے والد ہیں۔ اور اس کے بعد حضور نے کہا وَشَهِيدُنَا خَيْرُ الشُّهَدَاء، اور ہمارا شہید سب سے بہترین شہید ہے، وَهُوَ عَمُّ أَبِيكَ حمزہ، اور اے فاطمہ وہ تمہارے والد کے چچا حمزہ ہیں۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمِنَّا مَن لَهُ جَنَاحَيْنِ يَطِيرُ بِهِمَا فِي الْجَنَّةِ حَيْثُ شَاءَ، اور ہم میں سے ایک ایسا شخص ہے جس کے دو ایسے بازو ہیں کہ ان بازوؤں سے وہ جنت میں جہاں چاہتا ہے اڑ کر کے چلا جاتا ہے۔ اور اے فاطمہ وَهُوَ ابن عم ابیک جعفر، اور وہ تمہارے والد کے چچا کے لڑکے جعفر ہیں۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا وَمِنَّا سِبْطَ هَذِهِ الْأُمَّةِ، اور ہم میں سے اس امت کے دو سبط ہیں، یعنی دو نواسے ہیں، ایک حسن اور حسین ہیں، وَهُوَ ابْنَاكَ، اے فاطمہ وہ دونوں تمہارے بیٹے ہیں، وَمِنَّ الْمَهْدِيِّ، اور ہم میں سے اللہ مہدی کو بھی جلوہ گر فرمائے گا۔ یعنی آقا علیہ السلام جب فخر کے طور پر بیان کر رہے گھر والوں کی شان، اس موقع پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مہدی کا تذکرہ فرمایا۔ اور ایک موقع پہ آقا علیہ السلام نے فرمایا جنت میں ہم لوگ قائد ہوں گے۔ تو صحابہ کرام نے کہا سرکار کون کون؟ حضور نے فرمایا میں ہوں گا، میرے چچا حمزہ ہوں گے، میرے بھائی جعفر ہوں گے، میرے بھائی علی ہوں گے، اور میرا مہدی ہوگا۔ تو آقا علیہ السلام نے اس طریقے سے امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اجاگر فرمائی۔ انشاءاللہ اور آگے گفتگو رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران گفتگو غیر شرعی کلمات نکلے ہوں تو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔